به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد أمركم الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الواجب التعظيم في شان حبيبه ونبيه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في تنزيله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عزیزان محترم و منی قابل احترام مات و گہاراں خوش نصیبہ ہمہ انسان کہ خدا آیا نہ قرآن گوشدار کے توفیق دنتے اور بہترین اللہ نعمتانی تہایت ہمہ انسان کہ آیا نی دل تو کا خدا فکر آخرت پیدا کاں اور دین محبت آیا نہ نصیب کنتے
دنیا ایک ہنچی چیز ہے کہ دنیا اور ہر چیز کی دنیا ہے تو کا موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی دوستاں ربی دا دشمناں ربی دا کافراں نبی دا مومناں نبی دا لیکن دین یک ہنچی چیز ہے کہ سوائے وتی دوستاں دیگر یار نہ دنتے. تو ہر مردم یارا کہ تو دیندار بگندے دین گوما محبت کنوک بگندے دین خدمت کنوک بگندے بسمجھ کیا بندہ خدا ہارا دوست ہے. باقی یکی دنیا داری سرا یکی مالدار بیگ سرا یکی خوشحالی سرا یہ فیصلہ مکاں کہ یہ ہم خدا ہارا دوست ہیں. راستے کہ اللہ رب العزت دینداری مردمانہ ہم دنیا تو کا وتی دنیاوی نعمتانہ نصیب کنتے لیکن معیار نجات اور معیار محبت خداوندی ہمیشہ کے آیا نہیں تو کا اللہ دین محبت پیدا کنتے اور دین آیا نہ نصیب کنتے. خدائے دسترخوان سرا گبر آتش پرست بت پرست خدائے ذات منکر ای دین بلکہ خدایا رب بدگشو کی مردمانہ بھی اللہ تبارک و تعالی کدی دروازے کا رزق بند نہ کہا اور آیا نہ بھی رزق دا اور ہمیں چو دنتے کہ زیادہ غلط فہمیتوں کا مبتلا اور سمجھنتے کہ میں طریقہ صحیح وقتی کہ خدا دشمنانہ ہم چنڈے نان وتی کا دنتے گڑ دوستانہ چپے میں محروم کنتے. سادی شیرازی فرمائنی اے کریم کے از خزان نہ غیب اے کریم کے از خزان نہ غیب قبر و ترسا وظیفہ خرداری. اے اللہ تو ہنچی سخی اور کریم یہ کہ تی غیب خزانہ اچھے قبر بھی نان ورگایا بت پرست بھی نان ورگایا طرف بدگشوک بھی رزق ورگایا. آیا نی دسترخوان اس دسترخوان تو پتا تھا نہ آیا نہ تو محروم نہ کتا اگرچہ تر زاد گایا تر بدگش گایا تی نبی آرہ بدگش گایا تی قرآن آرہ بدگش گایا لیکن تو آیا نی گناہانی وجہ چھے آنی دروازے کے رزق بند نہ کتا. دوستارا کجا کنی محروم دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظر دارین. اے اللہ توتی دوستانہ چپیما بے رزق کت کنے چپیما تنگ و خوار دارے حالانکہ توتی دشمنانہ بھی محروم نہ دار گایا وتی دوستانہ چپیما بے محروم کنے. سر تمشے کے دوست کے ہستی وتی پادتوں کا استقامت پیدا بکاں. خداوند ذوالجلال مردمارا کم رزق کنتے کہ لیکن بے رزق نہ کنتے اور ای پا عقل نے یکی سمجھی موتی قابلیت وتی عقل زورا چھے دولت جمع کتا منا خدا قابلیت داتا موتی قابلیت و علم زورا چھے چار پیسہ پیدا کرنے گایا یہ بھی غلط ہے. مزنے اہل علم مزنے صاحب ہنر مزنے قابلیت دارے مردم دنیا تو کا ہنچے ہستند کے آج شد میں رگایا اور ہنچے مردم کی وتی نام نوشتہ کرنے نزاننتے بادشاہی کرنے گایا. مولانا سعدی فرمائنی بنادا آچنا روزی رساناد بنادا آچنا روزی رسانات کہ دانا اندر حیران بماناد. نادان مردمانہ بے سمجھے مردمانہ بے عقل مردمانہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈولا رزق روزی دنتے کہ دانا اور عقل مند مردم مزنے حیرانہ کی چکو جاچی رزق ورگے. حقیقت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. کسی اگر خدا چے بطرسی وتی خانہ دل تو کا خدا خوف پیدا بکن یجعل له مخرجا اللہ آئیے تنگی اور مصیبتہ چے در درائے گے راہ پچکنتے تنگیاں چے در کہتے بزگیاں چے در کہتے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اور ہما خزانے چے غیبے گا یارا رزق دنتے کیا یہ وتی جند گمان نبی کے من ادا چے ہم روزی رسی. یک لطیفے گستگیں بزرگاں بیان کتا فرمائننتے کہ یک شخص عاقل دانا ہوشیار صاحب ہنر قسمت انچو خراب تھے کہ آپ میتے گے تو کا آئیے گزارا نبی آئیے رکار نرسے آئیے ہنر و قابلیت درو بیکار بیتا تو آئیے گوشت کے موتی قسمت آزمائنے کے واسطہ دگی ایک شہریہ روا بعدا روا گئے سفر کنانا یک دو روچا رند گندی کے ہمیں کش کے سرا یک شخص روا گئے اور آئیارا ہرے گونے اما ہرے سرا یک ہرجین نے ایک اپا آک اپا اما ہرجین پر رے اشیا آئیارا گو تو کجا روا گئے گوشی ما فیلان شہرہ روا گئے چیا گوشی منارا گندم گونے روا وہ دا بہائش کنا گوشی ہمیں چو گندمہ کے دوئے نیمگا ہرجین ہرے پر رہا گوشی نا دوئے نیمگا ہرے ہرجین گندم نیا گوشی گوڑے چیا چے گوشی یک نیمگی ما گندمہ اور دومی نیمگا ما سنگ ماں کو تھا گوشی تو ہرارا کشتا یہ سنگ تو چیا ماں کو تھا گوشی تو نزانے پار سنگ لوٹی اگر یکی نیمگا گندم بے با دومی نیمگا میں اچ ماں مکنا اینا اس کی کبھی گنا آئی سنبھالے کے واسطہ میں ڈوک ماں کو تھا جی ارے او اکلے کول تو ہر کشتا سنگ ضرورت نہیں میں گندما نیم بکا نیما ایک اپا کا نیما ایک اپا کا ہرے پوجا بھی سبک بھی اور ہر آرام میں سرا روتے جی یار چونے شر تجویزی تو گو سنگ منگے کشتا ہمیں ڈولا وتی ماں کو تنتے ٹھیک ہے کو تھا یہ پتہ جس کو تھی تو یار چکار کنے بلڈنگ چن چکا منارا شپکیت شام نے بلڈنگ ہے جستا منی کنے ماں کوار بس دگا منی لوگا چراغ روک نبی گوشی گوڑا منی آما سنگ شرط رہا چی عقل منا نلوٹی تی تی پیما ماں آمان چو خوار پیا سوت نان پیا منا برو تی راہ گر برو رویت گنتی پدا دوبی نیم گا سنگا چی پر رکتا منا بے عقلی ہوتی قبولی چی بنادا آچنا روزی رساناد بنادا آچنا روزی رساناد کہ دانا اندرا حیران بماناد. عزیزان محترم اللہ رب العزت دنیا کے ہستے وتی دوستا ربی دا وتی دشمنا ربی دا لیکن دین یک ہنچی نعمتی اللہ تعالیٰ صرف دوستانہ نصیب کنتے خوش نصیبہ ہما انسان کے خدایا دین دولت شانہ نصیب کتا خوش نصیبہ ہما انسان کے اللہ آوتی قرآن اور وتی اسلام دولتا چیائنا مالا مال کتا پروردگار ذوالجلال فرمان کنتے یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والا شما ایمان آرت وتی اعتقاد صحیح کتا شما من اللہ سر ایمان آرت کے من وحدہ لا شریکا شما منی وجود آرہ منتا کہ خدا ہستے حالانکہ شما منا نہ دستا حالانکہ شما منا نہ دیتا اور پدا بھی شما منی سر ایمان آرتا اور ماں ہمیں چیزا لوٹا کہ بندہ منا نہ دستا اور منی سر ایمان بیارا منی فرشتش نہ دیتا منی فرشتیانا بے مننا قبر عذابش نہ دیتا لیکن آئی رب بے مننا مردگانی دوبارہ زندگ بیگ نہ دستگے لیکن آئی سر اعتقاد بکنا. اولی گویا کہ سورت قرآن پاک سورہ بقرہ آیتوں کا اللہ تعالی فرمان کن گئیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن مقدس کے ہستے ہما کتابیں کیشی خدا جانب آچی بہے گا ہیچ شک نہیں، یہ اللہ کلام ہے. ہدل للمتقین، ہدایت نصیب کنتی کتاب ہما مردمانہ کے آئینی سینے تو کا تقوی چراغ روشنی. آقایا الذین یؤمنون بالغیب، ہما مردما کے آیا غیب سر ایمان آرتا، بے گندگا ایمان آرتا، مشاہدے اچھی بغیر ایمان اشارتا. من اللہ را ندیستگے لیکن منی سر ایمان اشارتا، منی فرشتہ ندیتگنتے منی فرشتے آنی سر ایمان اشارتا. جنت و دوزخ ندیتگا لیکن جنت و دوزخ سر ایمان اشارتا. ہر مردمے کی بگندی نی ایمان بیاری تھی، اللہ فرمائنی یہ ایمان رمن قبول نکنا. سبحان اللہ، کسی بگندی نی ایمان کاری تھی یہ ایمان قبول نہیں منی گورا ایمان ہمائی قبول ہے. یؤمنون بالغیب، سکرات وقتا یا کافری درست گندی، جنت بھی گندی، دوزخ بھی گندی، فرشتے بھی گندی، درست چیزاں نہ گند گئے. ایودی اگر ایمان بیاری ایمان قبول نہیں. یہ گنہگاری مسلمان کے سجے زندگی تو کا توبہ نہ کتا، مست بھی تا گناہانی تہا. سکرات وقتی کے تمامی غیبی چیزائی دیما ظاہر بہن تھی. ایودی اگر توبہ بکنتی ہے یہ توبہ خدا قبول نہ کم. فرعون غرق بہگا لگے دریائے تو کا موت چمے دیما ترگا لگے اور ہما واری گشتی کی لا الہ الا اللہ ایمان آرتی. اللہ فرمائنی الان وقد عصیتا، نی ایمان کارے، ایمان نیتی قبول نبی. خدا لوٹی کہ منی بندہ بغیر چیزیں گندگا منی سر ایمان بیارنتے، منی ابرانی سر یقین بکننتی ایمان ہمایا نی معتبر ہے، ہمایا نی ایمان آرہ من قبول کنا. تو عزیزان محترم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائنی کہ اے ایمان والے ہیں شما ایمان و ہارتا وتی اعتقاد و درست کتا وتی عقیدہ و صحیح کتا. بس افسوس ہے خبرے کہ دنی قوم مردم، یورپ مردم آنی سمجھ گایا کہ میں معاشرہ خراب ہے، آنی جان گایا کہ ماں لادینی سیلاب تو کا تباہ بہ گئی، یہ عریانی اور فحاشی ہمارا تباہ کو تھا. آنی سوچ گایا کہ ماں اسلام طرف بھی آئیں، لیکن افسوس ہے کہ اسلام حامل مسلمان وتی مسلمان گشگا شرمائیں ننتی اور آگوشنتی معاشیہ یلو بگی ہمائیں نہیں راہ برو شرم حبرے واقع کہ مسلمان وتی مسلمان گشے کے سرا شرم محسوس کرنے گایا نہ بلکہ آئے نا فخر محسوس کرنے لوٹی. مرچی یورپ آ رہا سوائے تباہی چیز سامنے، اشانی وتی جند ترقی، اشانی وتی جند ایجادات، اشانی گٹا لو پانی، اشانی عذاب گویا کہ تباہی سامان کشا وتا ڈگتگا. یہ ہر کوششی کرنے گایا امن بحال کرنے کے واسطہ، اشانی ہر قدم کے امن واسطے اشانی بجائے امن آ رگا اشانہ یکدم بد امنی اور تباہی طرف بڑھ گئیں. یہ پریشان ہے کہ مچھی بکنی. تو عزیزان محترم، یک قوم تا وقت تک کے خدائی اصولہ نہ قبول نہ کا آ وقت تک کی دنیا تو کا چین اور سکون زندگی بسر نہ کا. اگر کدی سکون زندگی نصیب نبی یہ ظاہری چمک دمکانا اشانہ بل تو سمجھے یہ آرام تو کہا، یہ بنگلین تو کہا، یہ ایسیانی تو کہا، دادا موٹر اشانہ سے بینک بیلنس اشانہ سے یہ منا تراچے گنتر خوار اشانہ ہیچ سکون نہیں سی، زیادہ پریشان ہے اشانہ شپا آرام نہ روچا آرام. یہ خدا عذاب تو کا گرفتار ہنچو کے مردم یا کافر یا قبرہ ربر بیچاری کے سم بہیں تھا دتوں کے پیما گمبدیں تو کارخانے تو اور آئیے کنارے سرینا حوض سردیں آپے گا شپا بجلی لائٹ ہم روکی کہ تہار مبی جاگا. لیکن یہ سربرے بیکار ہے، نہ سربرے لائٹ کا رکھے، نہ سربرے سنگارک کا رکھے، نہ یہ سردیں یہاں پہ حوض اشیاء کا رکھے. پرچے کہ اصل چیز کیا سے قبریں تو گئیں اور قبریں تو آسا چی پورنے جہنم میں گا سوچ گئیں سربرے فائدہ چیئے. فرمائنی تھے ازبروں چوں گورے کافر پر حلل، ازبروں چوں گورے کافر پر حلل وندروں قہر خدائے عز و جل.
ظاہر ہے مثل کافر قبر پیما خوشنما شمارا گندک کائیں تھے لیکن ایشانی دلانا شما نزانے ایشانی دل تو کا بے آرامی اور تکلیف آچی پر ایشانی دل ایشان سکون نہ رسگے ہنچے یک معاشرت ایشان بنائی تائی بدبختاں کہ جنک وتی نیمگا جنین وتی نیمگا مرد وتی نیمگا چک وتی نیمگا ہر کس کے ہستی وتی حالتوں کا گرفتاری ہمدردی یک دیگری گوما ہمیشہ نہ نیستی لیکن اسلام ہمارا یک ہنچی معاشرے داد کہ مرچی معشما اگر آئیے قدرہ رہ بکنے اور مسلمان مرچی اگر بسم جنتے کہ چونے معاشرے ہمارا نصیب کتگے تو یقین بزانے تا کیا ماں اگر آئی سرا عمل بکنے تو ماں ہمیں دنیا ہے تو کا جنت ہے اللہ تعالیٰ فرمائنی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ خداوند ذوالجلال صاف لفظانی گوما فرمان کنگے کہ منی رسول آئے گا چے پیسر یہ دنیا سری گمراہیتوں کا ہے آج چشے گناہ نیست کے حضور آئے گا چے پیسر دنیا تو کا نیستا جوا اشانی تو کا ہستا شراب نوشی اشانی تو کا ہستا قتل و خونریزی بازار اشانی تو کا گرمت جنی نارا وہچ عزت نیستا اشانی گورا جنی آدم آرا اسلام آچے پیسر معاشرہ تو کا ہچ مقام نبی تا ہچ درجہ نبی تا یعنی حالت یہ بھی تھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ہر ودی دائیات کا یکیارہ حال دا تھا کہ مبارک بھی کتے لوگا جنی چکی پیدا بھی تھا تو اسی دیم چو تاپگے پیمس سیاہ تر رہتا ہر چو پریشان و غمزدہ بھی تھا کہ منی لوگا جنی کی پیدا بھی تھا یعنی معاشرے تو کا جنی نہ رہے عزت نہ بھی تھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا دے مشانی سیاتر تا بیتا غما چے ہمیں فکر تو کا بیتا کہ مچتو بکنا کی مصیبت وطارا چے دور بکنا گڑا اشارہ آرام نہ بیتا سکون نہ بیتا تا وقت تک کہ ہمیں جنی چکی ہوتی نہ برتا قبرستانہ کل نجتا زندہ ہاتی کل ندا کی نکتا یہ معاشرہ بیتا ہچ مقام نہ بیتا جنی آدم آرام پرچی کشتگش چیا کشتگش زنڈے مردمہ اے واسطہ کشتا کہ ای کے مزن بیتے ما زامات بدارے ما و شرمندہ بھئی مزری مردمہ پیسہ والے مردمہ غرور آچے وتی کشتگا اور غریبی مردمہ یہ واسطہ کشتگا کہ ظاہری کرے گے آپ دے گے رودین مزن کا دگری ابدے بارتی مردی چکے ہستی ہنگا تو رودی نے تی پدا باسک بنی ترہ رکاری دا لہذا اسی نان دے ایک مصیبتی کجاچی نان بھی دینی اللہ فرمائنی لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم وإیاکم وتی اولاد وتی چکانا ای واسطہ مکشتا کہ شما تنگ دستے شما وار شما بزگے چکے شما باز بہنتے کجا شما اشانہ نان دے اللہ فرمینی نحنو نرزقهم تیسرا ما ای چکانا شما کا رزق دیں اور اشانی صدقیاتی و ایاکم نی شمارا روزی دیں تیسرا ما اشانا رزق دیں اشانی صدقیاتی ما شمارا چنڈے نان دیں نحنو نرزقهم و ایاکم یک جن مردی ہستے تھا شانہ چک کے پیدا بھی لاکھ شیر میں چگایا وہ فکر مند نہیں تھا یک روچی چک کے ماتا گو مبارک بھی مرچی منی چکا دو دان رو دین تھا مرد فکرہ نشتا تو چیا فکر کرنے نہیں دنتان رو دین تھی چکنی مزنے گوشی نی نان لوٹی نی کجا چی بیارا بھی دیا نے سبحان اللہ نی نان لوٹی نی شیر زمانہ شو نی کجا چی بھی دیا نے جنین دانا یا گوشتے ہرا کس کے دندان دہد نان دہد سبحان اللہ
ہما ذاتا کے چکار دنتان داتا نان بھی دنتی فکر کیا کریں. تو عزیزان محترم تو من عرض کو شمع خدمتا کہ یکی مسمجھے کہ موتی قابلیت آچی یک دنیا حاصل کنا ہنچو کہ بد نصیبیں قارونا گشتگت وقتی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آیا را گشت کہ اے قارون خدا ترا بے شمار مال و دولت داتا خدا راہ خرچ بکاں چچے گشے خدایا داتا خدا نبی و تو تی لوگ شپکیت شام نے خدا نبی و تو تی لوگ شپکیت شام نے انما اوتیتہ علی علم عندی منی علم منی قابلیت و منی فہمہ چھ منی دولت کمائنتا خدا آسمانہ ٹنگ نقطہ منی لوگا نریت کی گی ہنچو کے مرچی کے زمانے مسلمان نادانی بھی جواب دیں گے. اللہ رزق دا لیکن اللہ یک بہانے یہ سر دا اگر اللہ بلوٹی بے بہانے بھی دا لیکن اللہ دنیا با اسباب سرہیر کتا ہنچو ہم خدا چک پیدا کچھ کا لیکن اسی نکاح بکنے تا مشمارا اولاد دیں ہنچو بھی خدا بالکل دنتی بے پہ تو بے ماتا بھی خدا انسان پیدا کچھ کنتی. مثال زنڈے حضرت آدم علیہ السلام نہ پیتے ہاں نہ ماتے صرف مردی نہ چی بھی خدا کی ہستی پیدا کچھ کنتی حضرت آدم آچی خدا ہوا پیدا تھا مردین مبی صرف جنین آچی اولاد پیدا کچھ کنتی اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مریم آچی پیدا بھی آئیر پیت نیستی جو دنیا تو کا نمونہ اللہ پیداشتا کہ من ہر چیز سر قادرہ لیکن قانون ہے ارکتگی تمام چیز با اسباب گو میں ارکتگا ہر ایک چیز با سبب با اسباب خدا ترارا ادا یہ جاگے تر ظاہر بھی سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اکبری لاپا درد کو بعض تکلیف دی اے پروردگار ذوالجلال مرچی ماں سک پریشانہ منی لاپ بعض درد کرنے گئے. اللہ رب العزتہ فرمان کو کہ فلاں کوہ سرا برو فلاں درمان سبزیار بزیر بیار اشیار گوٹ اشی آپان بر. حضرت موسیٰ علیہ السلام شو ہم درمان سستار تھے گوٹی تھے آپ وارتا درد آرام تھے چیزیں مدت آران ہمیں دردہ پدا دورہ کو نیوسو ہما دردے اسی نہیں مزانا شوہ کوہ سرا ہم درمان آرتا جڑی بوٹی گوٹی تنتے آپ اڈ کو تا وارتی درد گیشتر بھی حیران بھی درد ہما درمان بھی ہما پیسرا فائدہ بھی انی درد گیشتر بھی تا عرض کو تی ہے اللہ یہ چی خبری پرچے منا آرام نہ بہ گئے. اللہ تعالیٰ فرمان کو اے موسیٰ آوادی تو منی طرفہ رجوع کو تگا تین عقیدہ منی سر آیا ماں اگر بکشا ہاکار دست بنا ترہ شفا رسی ہنی تو سمجھے کہ یہ درمان منا شفا دا درمان تو کا تاثیر ہچ نہیں سی شفا من داتا ترارا ہنی تی زین ہمیشی کہ درمان کیسے منی دردارہ دور کا درمان چکا چپے متی دردارہ با یہ ایک بہانے درد دور کنوک منا. دو مریض ہیں اسپتال تو کا داخلہ دو انانی مرض یک کی ڈاکٹر بھی دو انانی یک کی درمان بھی دو انانی یک پہ مدائق بھی سچن بھی دو انانی یک کا جنک بیاں یک کی زندگ بھی یک کی میری پرچی معلوم بھی کہ او دا دگری اختیار تو کا درمان تو کا اثر خدا ہے یہ کتا اگر آبولو کی شفا دن اگر آبولو کی شفا نہ دن تو یہ تمام سلسلہ خدا ہے وتی قبضہ تو کا کتگند. عزیزان محترم ہمیں فرق مومن اور کافر ہے. مومن گشی کہ درمان من استعمال کرنا لیکن شفا من درمان نہ دا خدا دنتے اور کافر گشی من شفا ہمیں درمان دنتے. مومن اور کافر تو کا ہمیں فرق ہے اور ہمیں عقیدہ صحیح اور درست کرنے کے واسطہ قرآن مقدس نازل بھی تھا. تو بہرحال من عرض کرنے گئے تو کہ اسلام آچی پیسر جنے آدمہ رہچ عزت نیستت اگر کجام جنے آدمی بدقسمتی آچی اگر آ وقتا اگر مردیں آدمہ وفات کو تبیتا گوڑا آ جنے آدمہ رحال نبیتا فوراً آئیے سرش ساتا کشتگے آیارا ہما ہرانی و اسپانی بنجاہا برتا دور داتگش تو مثل بنگیانی پیما نان چنڈی شی دیما دور داتگے 10 سال عدت پورا بھی آئی میلیں کچھیلیں گدانی تو کا بیتا بعض ذلت کو مجنی آدمہ کی اسیوتی عدت 7 سال پورا گتا بیتا کسی آئی نزدیکا نشتا. تو عزیز محترم یہ تمام چیز اسلام آئے گا رنگ
یہ مقائی چیز تو ختم بھی تھا اللہ جن آدم عزت آ رہا ہمیں چو بلندی نصیب کو کہ اعلان فرمائی تھی الجنت تحت اقدام الامہات جنت کیسے مات قدمانی چیرہ ترنسی جنین آدم مقام سک بلند پیتی جنین آرہ قابل احترام بنائے نکبی جنین ماں کی ہم جنین جن کی ہم جنین تی لوگ بانو کی ہم جنین کیسے نظام دنیا ہے تو کا کیسے دنیا ہے معاشرت تو کا یک پورے حصے آئی ردے گا جنین آدمانہ احسان مند بیگ لوٹی تھی اسلام ہے کہ اسلام ایشانی درجہ بلند کو یورپا جنین ذلیل کو تھا یورپا جنین آ رہا یک بازاری مال ہی بنائی تھا جنس سے بنائی تھا ہم چونکہ بازار تو کا ہر چیز بہا بہ گئے آیا جنین قدر نظام جنین آ رہا بے قدر کت گئی جنین عزت دراصل پجا ہارتا تو اسلام پجا ہارتا اور اسلام جنین مقام آ رہا بلند کتا برتا اور پدہ فرمائنی تھی جنین آدمانہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کا فرمائنی تھے کہ ہر چیز یہ تو کا شرری بھی ہا خرابی بھی ہا شرری جنین کو جامع فرمائنی اذا نظرت الیہا سرت کا اذا نظرت الیہا سرت کا وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں رسول اللہ فرمانے کہ شر جنین ہمائیں کہ وقتی آئیے لوگ واجہ ڈننا چے کہ لوگا داخل بھی چما جس کا ہوتی چکانی ماتا چاریا ہنچی نمونے گوما پیش کے ہنچی خوش اخلاقی گوما پیش کے ہنچی خندہ پیشانی گوما پیش کے تھی کہ جمرد آدم ہوتی تمامی غمانہ فکرانہ دم برگارہ بیال کنتی اذا نظرت الیہا سرت کا ہر ودی کے توتی جنی آدم آرہ کے چارے تو جنی آدم کیسے ہنچی نمونہ اختیار کا کہ تی دل تو کا خوشی پیدا بھی اور بدی جنین ہماری ہنچو کے تو لوگ ظاہر بھی تھے فوراً شکایات دفترہ شروع کا گجا بھی تھے کہ تورو مانا کچھ تھا پلانیا چشکو تھا پلانیا چوکو تھا پھر دستا گوشا کا پتہ لوگا چدر کے لوگ تو کہا یہ سکون نویسی جنین اگر خراب ہے تو لوگ جہنم نمونہ بنی شر جنین ہمارے عزیزان محترم کہ وہ تھی مردین راحت و آرام کوشش کا وَإِذَا أَمَرْتَهَا اطاعت کا اور وہ دی کہ تو آئیر یکاری حکم دیں گوڑا تی حکم تابداری کنتی یہ تو کسانوں کے لوگ ہیں ہر ایک چیز یک مستر ہستے یہ تی لوگ مستر تو وتے الرجال قوامون علی النساء یہ لوگ مستر تو توے تی جنین تی چوک تی کسترپات اشانی حاکم توے درستانہ باہدی کہ تی حبرارہ بزیرن تی گوڑا بزائیں نیک اور فرما بردارہ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا وقتی کے تو لوگا چی غائب بھی تے درد کے شتے کاریا روزگاریا نی لوگ مستر جنین جنینی نی جنین فرض چی حافظت کا فی مالکا و نفسہا تی مال ہمیں لوگ تو کہیں تی تمام چیز ہمیں لوگ تو کہیں یہ جنین شر جنین ہمائیں کہ تی مال حفاظت کرتے تی مالا را سنبھالی اور وتی جن دے ہم نفس آرہ وتی غیرت آرہ ہم سنبھالی شر جنین ہمائیں بمشکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو تھا کہ اگر شما رویتا ہے ایک جنین آدمی سیر واسطہ کہ من جنینی نکاح بکنا تو لاتی رو مال چاری لاتی رو حسن چاری لاتی رو حسب و نسب چاری فرمینی تھی یہ چیز کیسا بنیادی چیز نہیں بنیادی چیز تھی فرمینی تھی تنکہ المرأتو المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين جنی آدم نکاح کنک بینتی مرد آدم چی چارنتے لاتی رو مال چاری کی شمزنے مالی گونے من نکاح کنانی شی مال منی دستا کے ولی جمالها لاتی رو آئی حسن و جمال چاری کے مزنے حسینی ظاہری حسن رچاری باطن سیرت نچاری اور نکاح کنتے ولی حسبها لاتی روتی آئی حسب رچاری آئی خاندان رچاری
آئیے شرافت آرہ چاری، آئیے ہنرانہ چاری، آئیے تمام گویا کے خاندان کاروبارانہ چاری، اور لاتی روتی دین چاری. سبحان اللہ کہ یہ دینداری ہے نا. فرمانی تھی کہ اگر دین گوما مال ہم گونے نور نلا نور، اگر دین گوما حسن و جمال ہم گونے ہم نور نلا نور، اگر دین گوما حسب و نسب ہم گونے نور نلا نور، اگر درست ہستی دین اگر آئیے رنیستی تو آئیے وتی لوگ اکارے ایک درد سری وتی واسطہ کارے. زن بد در سے رائے مرد نکوس، زن بد در سے رائے مرد نکوس، ہم دری عالم است دوزخ اون. اگر لوگا مردمارا شر ہمراہ مبی مرد میں جنین مرد میں شر جنین مبی تو آئیے واسطہ لوگ جہنم اچھی کم تر میں. عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت جنینانہ نصیحت کو تھا. فرمانی تھی کہ اے منی امت جن آدمہ، معراج شفا من خدایا رگو کہ من رواں جہنمہ ہم چارم اور جنتہ بھی چارم. فرمانی تھی اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلها المساکین واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ من جنت سرک کو چارے جنت تو کا یا گشتی مکو مچارا منی امتانی تو کا گیشتر تعداد ہمایا نہیں کہ دنیا ہے تو کا غریب بزگ بھی تگم مالداری مردم من کم نظرت غریب گیشتر تا پرچہ مال کے اصلی فتنے سببیں اللہ ماشاء اللہ خوش نصیب انسان کے مالش ہستے ہم مغرور نیا، مالش ہستے ہم گناہ نہ کنا، مالش ہستے طاقت گناہ دارن تو گناہ نہ کننتے آپ دیگرہ. لیکن اکثر ہمیشہ کے کسی ارہ خدا مال دنتی بزا شراب ورگا چکو پد نبی، بزا مردم کشگا چکو پد نبی، بزا گویا کہ دگری لج و غیرت سر حملہ کنگا چکو پد نبی. مال نشے تو کا خراب بیتی گناہ کمائنی، لہذا آئیے جاگا اودا کم مردم گندگت کا جنت تو کا منارا. ہم اس کو حضور فرمائنی دعا لوٹی 5 وقتہ اللہم آئینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ. اے اللہ من محمد آرامی چو روچا کے تو زندگی داتا خدایا من اپا مسکینی منی روچانا بگوازین، من مالدار مکا، من دولت مند مکا. یا بری فجر نماز واسطہ واجہ استاد کا بلال حبشیہ اقامت کو یلو داتی نماز تکبیر نگو شیدہ لوگا شو مردم حیران بیتا کہ اقامت بیتا واجہ پرچی نماز ندا جلدی لوگا چیا شو پرا اودا چی واپس نماز فجر خلاص کو رندہ صحابیانا گشتی کہ شما سے پریشان مبے من یادت کا کہ دوشی یک تلاہ ٹکر منی لوگا بیتا تو من گو کہ چو مبی ما ہمیں نماز تو کا بمرا اور منی لوگا چی خزانہ در بے من شوہ خیرات کو نہیں میں واپس کو انچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینی گوما محبت بیتا آئینی مسکینا وامتنی مسکینا. اور اے اللہ ہی روچی کے تو منا رم موت دے منا بحالت مسکینی دنیا چے ببر منی پشپدہ دن سور چاندی در میں مال و خزانہ در میں تھی میں ماں نبیانی جماعت کیسی ہوتی پشپدہ مال یل نہ دیں ماں علم یلا دیں وارث میں ہمایا کے علم آرہ حاصل کننتی. وَاحْشُرْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ. اور اے اللہ منارہ قیامت روچا کے قبراتی تو چست کنے وہ ہما ٹولیے گوما منا بکا کی مسکینانی جماعتیں. عزیز محترم مالدارہ وتی مال مبارک، بلڈنگ والے آنا وتی بلڈنگ مبارک، دولت مندانا وتی دولت مبارک، مارا غریبانا محمد مبارک. قیامت روچا رسول گوشی کہ ماں وہ مسکینانی گوما چست بیگ لوٹا ماں دیگے 6 درجہ لوٹیں عزیزاں وقتی کہ محمد میں گوما بی بی. عزیزان محترم ایوتی کڈکانی سرا پریشان مبیتا ہوتی کڈکانی سرا غمزدہ مبیتا. اللہ رب العزت کے ہستے میں گوش میں دینارہ مضبوط بکنتی مزن دولت ہمائیں. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرمائنی یک شخصیتوں کا چند صفت قضا یک شخصیتوں کا جمع بیان. سعدی ہما شخصی کشتوں کا خدا ہے درستی صفت موجود کتنا
عالمیت تو بگوش عالمی، بزرگیت تو بگوش بزرگی، شاعریت تو بگوش شاعری، مصنفیت تو بگو مصنفی کتاب ہم نوشتہ کتگی، صوفیت تو بگو صوفی بیتا ہم درست ان چیز تو کا بیتا کا بیچار گے گا اور مشہور بیتا تمام دنیا ہے تو کا. تو یک بری شیرازہ کے درک بغداد شو، بغداد وتی یک دوستی ہے، ای دوستی ہے کہ عشق کی سادیت کا شد درگی تھی مسیح تا اسی سادی اسی بلے اسی بھی تو منی مہمان ہے شر چھپا لوٹائے تھے مدر پرتکلف دعوتی کو تھی سادی نشت لیکن دی واقعی بیچارگا قسم قسم ورگ اڈ کو تمن دیگن مردم بھی دیگے نشتگا وار چے کمو کیدا چے کمو دا چے کچھ دعوت شیراز، شیراز دعوت مٹ نیستی شیراز آئی ہوتی ملک ایشیا گوزا نا شیراز ایزا نا شرین ہوا اے منی ورگا چے شرطرے ورگ با ایشیا ہمیں یہاں پر تورک اسی بیچاروں کی ای چھوٹے کس سے معلوم بھی بلا ہے بارے کروڑ پتی ہیں، بارے عرب پتی ہیں، بارے چھ ہوا ہے تلاو نکرا ہوا، بارے سور چاندی ہوا گوشی باندھا شب تو پدا منی مہمان ہے شرم سی سہمی شپا پدا پرتکلف دعوت بادشاہانہ شاہانہ دعوتی کو تھی سادی شیرازی نشت پدا مردم در مخلوق نشتہ سادی شیرازی دپاری ادا دپاری اودا دپاری ادا اور پدا اسی زبانہ کی درد کے دعوت شیراز نیشا کو منی گی اوپی ابری نہیں موتی پوٹ مٹ درو لڑینتا ارچی منی کمالا مندرو ظاہر کو انگوشی دعوت شیراز. عزیزان محترم نے وتی دلا گشتے منی سر شیرازا بکبھی میں مرد مہمان بیا چار چھیے وائی میں اسی مہمان بیا کہ چھیے وا سہر وا چاندی وا ورگ وا مشتہ ماں داتا انگوتی شیراز ورگا یاد کم رخصت بے کے وقت گشتے منی سر شیرازا کبھی گوڑا منتر گندگا کھایا اسی بھلے بیا بالکل کھانا کھانے توس منی لوگ تی لوگ بیا. عزیزان محترم اے تاجر بنا یک بری اشیارہ وتی تجارتی یا کاری شیرازہ کپی بغداد اچھی در کے تجارت واسطہ رو سوداگری یا کاری کپی تھی اودا کے رو وتی کار مارا نہ گشینی خلاص کنتے کار مار دو گشا ختم بیا نی یاد کہتے شیرازہ سادی بھی میتے نی رو بلڈنگ آنی میتے گا ہما کو تو بلڈنگ کا ہمودا رو دوست کرنے گا رو گشی کہ ہاں یہ سادی بلڈنگ کجی سادی بنگلہ کجی سادی شاعر گشی ہو بزرگ گشی ہو شکر ایدا چیا شواز کے برو نیا شوازی کا سادیت تو کہے تھا بلڈنگ آنی تو کا دوہائے گا شواز کہنے یہ نیا ہے برو یہ نیا ہے برو یہ مردہ انچ کی گر رکھ جاتا ہے اسی لوگ میں نیا ہے کارٹونی بنائی تھا خیر بلے رو چارہ نہیں چھو نہیں بارے آت کے جرس پرس بھی ابھی یک کر رہا گتی ہم بلوچانی پیما چپ چاگردہ کنٹگانی واڑی چپ چاگردہ تو کا یا کسانو کی کڈو کی چشن گولی اسی سادی اسی بابا سادی شیرازی ہے لوگ ہمیں جس پر ہمیشہ نہیں اشارے ماہدہ برندہ منوشو تو خوشی یہ ہمیشہ برابر سادی ہے لوگ ہمیشہ خوشی ہو شہر نہیں مات کو درواز کے دفعہ وہ واڑے کا آواز نہ سادی چک کے در کہتے خوشی سادی ادا نہیں کاری شتا بلے تو بلن مت اگر دی پچکنی تو بلن ہنی کہتی اسی اگو ماں ادا ننندہ من اشتاہ پہ بلے ای کاغذہ گوڑا بیدی سلام منی گا چٹھی لکھی دنتے او چٹھی کے توکارو سادی جنک وانندے بھی آج چاری تھی او ایشا منی پتارا مزنی تانے جتا چھے لکھی دیئے مجھے سادیا شیرازیا نامت بسس سادیا شیرازیا نامت بسس چون بدی دم خانہ اتخار و خساست اے سادی شیرازی نام تی دنیا ہے جس کے تا سادی شیرازی بلے ہمیشہ ڈولے توار دیرا وشی نیکے منتی لوگ دیتا چیزی کنٹگاں چیزی کاؤ بچا ایتی لوگی سادیا شیرازیا نامت بساس سادیا شیرازیا نامت بساس شوبی دم خانہ اتخار و خساس
سادی جنہیں کہا دی کہ منی پتے سارا مزنی چوٹی کو تا اشیارہ پیت منی بیگا حقے و بوشی تو جواب چیا نداتا گوڑا دیو ننی دیو رو گے نی پشتا پدا ہمشیے گا جواب علی کی سادی جنک براتا ودنتی شو برو بدے مسافرہ بگو تو ندارے وقتی روے گوڑا وقتی جوابا برگوں گو وقت جوابا برگوں چاواز دا اسی تو ندارے اسی نمن ندارے من رومن کار بازیں اسی بلے تو میں کے چٹی لے کہتا اسی جوابا اسی برگوں اسی آکے زو جواب کے چارگا لگ گئے اسی چمانی عرص جاری ہما گبر رکھ دان گری وگا لگے کنی عرص بند نکنا چھ جواب لکھتا جنہیں کا سادی ہے گا اسی قافلہ رفتند ما ہم میں رویں قافلہ رفتند ما ہم میں رویں از برائے چند روزے ای بساست سبحان اللہ قافلہ رفتند ما ہم میں رویں از برائے چند روزے ای بساست گوشی قافلہ پدو پیشی لاتی شتا لاتی بار بستگا ما ہم امانی دنبا پیدا گی تو یہ 4 روتے واسطہ یمی سایت بس سے ادھر کی چی بیلڈنگ کی ماں ہٹ بکنی مسافر خانہ وامن چو بس سے قافلہ رفتند ما ہم میں رویں قافلہ رفتند ما ہم میں رویں از برائے چند روزے ای بساست گریوہ گا لگی واقعی گوشی صحیح تو عزیزان محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرت المساکین. عزیزان محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو مسکینانی گو ما محبت بیتا گو غریبانی گو ما محبت بیتا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کرا صوبہ خزانات کا ایر بھی تگام بیگا ہے وقت یک آنائی نبچ تدر تقسیم کو تگنتی فتوحات سلسلہ بھی تحت کا مچ بھی تحدہ سور و چاندی مچ بھی تگام مال و دولت مچ بھی تا مستحقانہ تقسیم کو تگنتی اور پدا وطی گورا ہما رلی ہما کتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ودی کے بیماری کے ہستے بیماری تو کا بھی مرض الموت ہے حضور آخری وقت بی بی فاطمہ پریشان کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوراوشی ابا جان منتی طبیعت خراب گندہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کنتی کہ اے دختر نیک اختر منی طبیعت وش فکر مند مبے ہمیں درمیانہ آواز کہتی ڈرنا یا اعلی بیت النبوت و معدن الرسالت هل ادخل. آواز کہتی کہ اے خاندان نبوت من اجازت ہے میں بیان تو کا ایگو پیغمبر کو میں مشغول بیان حضور چما پچکا جس میں آواز نیش کو اسی بلے شما زانے یہ کہیں اسی مارا معلوم نہیں اسی شبگو بلے کہتی یہ موت فرشتے ملک الموت بگشی کی کہتی اجازت رسی کہتی واجہ سرینہ وشتی حضور جس کنتے اجیتا زائرن ام قابضن اجیتا زائرن ام قابضن اے ملک الموت تو منی گندگات کے گئے یا منی برگات کے گئے اجیتا زائرن ام قابضن ملک الموت جواب دا جیتو لأقبض الروح کا ان اذنت لی وإلا زرتکا مات کو اگر تو اجازت دے منتی روحا را قبض کنا اور اگر اجازت نہ دیے تر گندک کنا واپس روام نبی یعنی روح قبض کنک نبی دا کہ نبی وط فرشتے آرہ اجازت مدام چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام روح قبض کنگا وقت ہے کہ ملک الموت کے حضرت موسیٰ پر جانے آ رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سکن تھی کہ تو چیات کی گئے اسی تھی برگات کو کر رہی تھی ایک شامات تھی منی برگات کی گئے حضرت موسیٰ شامات یک مشتی گوما اسرائیلی کچھ بنی اسرائیلی قبطی کچھ تھی فرعونی یک کی شامات گوما ملک الموت ایک چم میں ٹپت ملک الموت سو برزا اسی تھی نبی موت نہ لوٹی تو منہ دیم داتا کہ بر روح ہی قبض کم اے منی آہلے اسی طرح پجانے آرتے کی
تر پجانے آرتگی دہمنتی چمہ پدا شرکننی پدا برو اجازت بگر گما ملک الموتا ہنچومتی برگات کو تر ہنچومتی برگا کلی چی ہوتی تعارف بکرائر کہ من کہا کئی قاصدن چیا مات کو. تو عزیزان محترم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ جبریل امین کو جی کہ جبریل امین برسائیں لوٹتی یاد جبریل تو چی گوشے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گوتی فرشتیانی گوما انتظار ہے تیگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کنتے ہیں کہ منا روگاہی چے اعتراض نیستی لیکن موتی پشپدہ یک گنہگاری امتی دارا تاکہ امتانی طرفا چے منارا تسلی نبی منارا یقین نبی منچ پہ معیشہ یلادات کنا. جبریل امین رو خداوند ذوالجلال گورا رسول اللہ پیغام بار جواب کاری کہ اے اللہ فرمائنی تر سلام کو تا خدایا کہ فکر مکان امتانی بارے فکر مکان ہر امتی تی کہ وتی موتا چی سال پیسر توبہ بکنتی ما یار بخشا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے جبریل راستے کہ سال پیسر کسی توبہ بکن خدای بخشی بلے منی دلارا انگا تسلی نے کہہ زانتے کہ مسال پیسر مسال ارند میرا من توبہ بکنا مزنی مدتی. جبریل پدا واپس رو پدا واپس کہے اسے اللہ فرمائنی کہ ایک ماہ پیسر توبہ بکن منی بخشا موتا چی. حضور فرمائنی تھے کہ منارا انگا کیسے سکون نرستا کسی بزام ماہی ارند میرا وچر بھی چیز کے مقدی میرا پدا رو پدا واپس کہے اسے اگر ہفتے کی چوتی موتا پیسر توبہ بکا من اللہ بخشا. لیکن رسول اللہ انگا تسلی نبی جبریل پدا رو اور پدا کہتی اسے اگر شپے روچی پیسرا چوتی موتے کا توبہ بکنتی اللہ فرمینی منی بخشا. لیکن رسول اللہ انگا سکون نہیں جبریل رو پدا کہ اسے سکرات آچے پیسر اگر توبہ بکا ہم بخشانی سکرات کی شروع بھی گوڑا منی نہ بخشا نے حضورا اجازت دا فرشتیاں رکھے تو روحا منی قبض بکا پسینہ ہید پیشانی مبارکہ شروع بھی تھا. رسول اللہ پیشانی مبارک ہید شروع بھی تھا. روح درائے کے وقت سختی شروع بھی سردیں آپ نزدیکا لوٹائیں تھے 10 سردیں آپ آنی تو کا کتا پیشانیاں مشتے ان للموت سکرات موتارا مزنی بی ہوشی گونا. اے اللہ من محمد ہر ڈولے برداشت کنا لیکن منی امت سکرات آسان بکا. رب خفف علی امتی رب خفف علی امتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ لو گئیں کیونکہ سائے درائے کے وقت مردم تکلیف بھی تھی دل بادی وقت نکا بی بی عائشہ رگشتے کے منارا چست بکا وتی سینے کو من اتکا بدے. حضور اتکا داتا بی بی عائشہ گوما لیکن حضور چہرے انور چارگ نبی رسول اللہ تکلیف چارگ نبی. بی بی فاطمہ چاری تھی پریشان بھی تھی اسی ابا جان تو ہوتی فاطمہ ریل دے گائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ یہ گوشہ خبر کو کہ نیمن شمارا یل دے گایا. بی بی فاطمہ پریشان بھی پدا دومی برا گشتی اے فاطمہ تو زیادہ روز تک منی غمانہ برداشت نکنے منی خاندان تو کا درستان چے پیسر تو دنیا حیلہ دے منی گوما کا ملاقات کنے نی بی بی فاطمہ خوش بھی. عزیزان محترم وقتی کہ روح مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے کہت رسی رسول وتی امتانا یک وصیتی کنتے الصلاة وما ملکت ایمانکم. اے منی امتا من شمارا یلا دے گایا رو گایا ہر شر امتی بائدے کہ وتی نبی وصیتا قبول بکم منی وصیت آخری شمارا ہمیشہ کہ شما ہر ڈولی مصیبتی بگندے لیکن خدا فرض نمازاں یلو مدے. الصلاة وما ملکت ایمانکم اور ہر چیز کے شمع زیر دستاں شمع ماتحتاں شمع غلاماں شمع مولداں یا شمع ملازماں یا شمع فرمتوں کا شمع دستہ کا چیرہ کارا اشانی گوما حسن سلوک بکنے سختی مکنے. الصلاة وما ملکت ایمانکم. عزیزان محترم نیکی چک ہمائے کہ وتی پتے آخری وصیت پورا کن وتی پتے زبانہ پورا کن
اور شر نیکی امت ہمائے کہ وہ نبی آخری وصیت سر عمل کنتے بد نصیبہ ہما امتی کے رسول اللہ نصیحت سر عمل نہ کنا واجہ دیگی چما چی ہچ نہ لوٹے تا صرف ہمیں لوٹے تھی کہ شما دا آخر دم تک نماز یلو مدے الصلاة وما ملکت ایمانکم مرد آدم بھی نماز بوانن تھی جنی آدم بھی نماز بوانن نماز تو کا سہولت داتا شریعتا کہ اگر شما بیمار ہے اگر آپ دزماز گت نکنے آپ شما بیماری واسطہ شر نے فرمائنی کہ شما تیمم بگرے اور اگر شما استاد کا ہی نماز ونت نکنے نند کا ہی نماز بوانے اگر نند کا ہی نماز ونت نکنے پہ اشارہ گوما لیٹ کا ہی لیٹ تیالتا نماز بوانے لیکن نماز آرہ یلو مدیتا مردی آدمہ شما اگر مسیطہ شت نکنے بیمارتا لوگا نماز بوانے لیکن خبردار نماز آرہ قضا مکنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیتیں کہ نماز پابندی بکنے ہر مرد میں کہ نماز وانی تھی قیامت روچہ حضور فرمائنی منی گوما حشر بھی آئیے اور کسی کے نماز نوانی یا فرعون و حامان گوما اوشتی تھی عزیزان محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارکی ودی کے پرواز کنتے حالتا تو بچار عاشقان رسول پروانہ شمع رسالت شما حالتا رزانت نکنے کہ چی حال بیتا شانی وقتی دوئے جہان سردار شو حضرت عمر فاروق پیمے عقل مند دانا مدبر عشق رسول قدر سینے تو کا وقتی حال اگب کہ رسول اللہ وفات کو تھا گنوک بھی مغز چپی بھی دماغی شو زہمارا دستے کو درواز کے دپا استاد نہ مرتا رسول اللہ اگر کسی بوشی مرتا میں دو کپ کنا دور دے آنی میرا جا شتا پدا واپس کہتی گنوک بھی حضرت عمر گنوک بھی محبت رسول دیوانہ بھی صدمہ ہمیں تو سختہ کیا یہ دماغ چپی بھی عمر ڈولے مردمی دماغ چپی بھی محبت آچے دیکھ جنی آدمی آرہ حال رسے کہ رسول اللہ وفات بیتا جنی نہ ہوتی نبی آرہ گوما مزنی دوستی بیتا مزنی محبتی بیتا مردینہ چے پدا تیر نبی تگا جنی آدم حال رسے کے واجہ انتقال فرمائیتا دل ہمساتا چپی بھی کبت ہارٹ فیل بھی شو روح پرواز کو دی ایک مردی آدمی آرہ کہ شاروتی کا اشتاتا آپ دے گا چکات گو ابا سیئے واجہ ہمارا یلدا یہ ہما ساتا دستا چس کا مشی ہے اللہ منی دوئے چمہ کور بکا اگر دنیا ہے تو کہ میں محمد نگندہ میں ہیچ چیزہ مگندہ تا عاشق بیتگا حضرت عثمان غنی نشتگت گوہری تپاں گوشے زانا گے ہم چوبی گوشے زانا فالجا جا تو اشتاتی نکو ایک عجیب کیفیت ہے اور بی بی فاطمہ مجھے صبت علیہ مسائب لو انہا صبت علیہ مسائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا مجھے مرچی منی فاطمہ سرا مصیبتانی غمانی ہما کو منی سرا کبتا پرشتگا کہ اگر نیم روچا روچے سرا یہ غم بکپا ہما روچ بھی تہار سیاہی شب بنی تھی صبت علیہ مسائب لو انہا صبت علیہ مسائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا اور بی بی عائشہ صدیقہ گوشی ان امت محمد ایک کہیں رہ گئے مرچی یا من آثر الحسیر علی السریر اے واجہ تو ہوتی سجئی زندگی پر تگردانی سر گوازین کدی تاہتے سر نوبتے زبری مچے پیشانی تگردانی سر بہنگی پشتے گوما تو آپ کو تبیتا ایودی کے پادت کا نشتگے ہمیں نشان دا دو سیسے کلاکاتی پشتے مبارکہ تگردانی پشکفتگا یا من خرج من الدنیا ولم یشبع بطنه من خبز الشعیر اے واجہ تو دنیا روچ پورا کو تم گستے لیکن یک روچی ہم جمع نان بھی انچو ترہ نصیب نبی کہ تلاب سیر بی گندم نان و مزنی حبر جمع نگن بھی ترارہ یک بیلیا انچو نصیب نبی کہ تو سیر بے گورے یا من خرج من الدنیا ولم یشبع بطنه من خبز الشعیر
عزیزان محترم حضرت ابو بکر صدیق نو در ڈننا شتگا صوبہ اجازتی کے تشتگا سمجھتے کہ واجہ مرچی وشیں وتی دومی جنین لوگا شتگت حمودہ یکی قاصدیت کو گشی ابو بکر تو وتی واجہ وشکتا شتگے بلے واجہ ترائی الادا صدیق اکبر چم ارسری چانا پیدا گے لیکن ہمت دور نہ داتا حضرت عمر دروازے کے پوچھتا تھا یلا داتی آئی را حجرے تو کا پتر بی بی عائشہ لوگیں واجہ را اسپیتی چادری پھر داتی تھے اتک چادرہ را دیر کو تھی وقت چار تھی نی عرصہ ابو بکر کا قیداری تھی پیشانیاں رسول اللہ کا ابو بکر بوسا دے گئے حضورہ را بوسا دے گئے میت بوسا دے جائزیں ابو بکر واجہ را بوسا داتا مجھے یک انسان یارا اللہ دوبارہ موت نہ دنتے ہر یک انسان یہ سرا موت یک بری کہتے ہیں ہما موت ہے کہ منی واجہ تیسرا مقدر بھی تھا ہما موت ہمیشہ اتکا تو مارا یہ الادا چادرہ پدا پھر دنتی ڈن نظر کے عمرہ رگوشی عمر اے عمر کیسے واجہ ہمارا یلدا تھا گنو کیا یلو بدے لیکن عمر بوش نداری مردم درو حضرت عمر گورا مرچند حضرت ابو بکر صدیق گوشی بیایتا منی گورا عمر آرہ بلے ممبر سر رسولے گا سر کپی گوشی من کانا یعبدو محمدن فإن محمدن قد مات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت حضرت ابو بکر صدیق ہے وہ کہ ہر کسی انچو مدت تک اگر محمد عبادت کو تھا اگر محمد پوجا کو تھا اگر محمد آروتی خدا بنائی تھے یہ تو آیا نہ زانگ لوٹی کہ محمد یک ساداری آئی یلا دات مارا شو ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت اگر کسی خدا عبادت کو تھا خدا بندگی کو تھا تو خود مارا محمد خدا کشک پیداشتہ بھی تھا اور خدا زندگی اور آئیر موت نہیں تھی قرآن آیت نہیں ونتی وما محمد الا رسول افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا اللہ فرمانی تھی وما محمد الا رسول محمد من یک رسول اور ایڈول رسول تیسرا بھی بازت کا پدا شتگن محمد کیسی یک رسول قد خلت من قبله الرسل آیا چی پیسر بازی رسولیت کا پدا شتگا یک رسول زندگنے افائم ماتا اگر یہ محمد کیسی من اشارہ طبعی موت بیٹھیں وتی موت وفات بھی او قتلا یا کہ یہ میدان جنگ تو کا شہید بھی انقلبتم علی اعقابکم گوڑا شما چی دین یل دیتا پدا واپس پرگشتہ بے رویتا یہ ساداری مرچی نہ باندھے دنیا ہاں چی رو گوڑا شما دین یل دیتا اگر شما ایڈو لیا کرتا تو خدا ہاں نقصان نرسی و تارا نقصان دیتا دراصل یہ آیت نازل بھی تھا غزوہ احد موقع کہ دشمنہ مشہور کرنے تھا کہ رسول اللہ شہید بھی تھا صحابہ جنگ علادات بدل بھی تھا اور حضور دندان مبارک بھی شہید بھی حضور زخم بھی لگ گئے حضور جو سواری آچے گناہ ہم کپیتے نہیں چوشی موقع اس طرح اللہ آیت نازل کو کہ رسول اللہ سادار یک روچی آخر آئی موت کے گوڑا شما بس اسلام یل دیتا صحابہ گوشا کی آیت کہ ابو بکر صدیقہ ونت گوشے زانا ہنچو مارا معلوم بھی کہ خدایا مرچی روچے واسطہ نازل کو تھا میں دل تو کا ہمت میں دل تو کا سکونت میں دل تو کا قرارت رندہ دو سے روچا رند حضرت عمر یک روچا رند حضرت عمر عربی سکونت مشی لولا ابو بکر لحلق عمر اگر ابو بکر مبی تین تے مرچی من عمر تباہ بھی تھی تو عزیز محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی چی پیما گوستا این شبہ کے واجہ آخری شب بھی تین دنیا ہے تو واجہ لوگا چراغ تو کا تیل نبی کے چراغ روک بکنا لوگ تہار بھی تیل نبی اور واجہ زرع مبارک کیسے یک یہودی گورا رہن بھی تھی دعا محمد قبول بھی تھا کہ منی روچ پر مسکینی بھی گزاں اور من دنیا ہاچے دربیاں با مسکینی حالتا دربیاں اور قیامت روچا من مسکینانی جماعت تو کا شامل بھی تھا تو مارا وتی مسکینی اس طرح فخر کا نگ لوٹی مارا وتی غریبی اس طرح فخر کا نگ لوٹی پریشان نہ بیگ لوٹی پرچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت روچا میں غریبانی گوما ہمراہ بھی تھے عزیزان محترم ہر کسا وتی مال مبارک مارا رسول اللہ مبارک
تو بہرحال میں وتی ماتو گہارانا وتی چکانا وتی عزیزانا یہ نصیحت کنا کہ وتی نبی وصیت سرا عمل بکنا کہ آخری وصیت میں گوش میں نبی اگر معلوم ہے کہ نبی قبر تو کا ازما راضی بھی رسول اللہ قبر تو کا یہ چم سرد بے مارا چھے آمے واسطہ دعا خیر بکنتی تمہارا باعد ہے کہ وتی رسول آخری وصیت آ رہا کہ نماز پابندی اشیا پابندی گوما آخر دم تک وانے ہر ڈولے مشکلات بہتی ہر ڈولے پریشانی بہتی لیکن وتی واجہ وصیت اس طرح ہمارا عمل کرنے لوٹی جنین اور مردین آ رہا اس لیے تو کا چھ فائدہ انشاءاللہ چل روچے نماز وانگا چھے نمازی آرہ وقت محسوس بھی تے کہ منی تو کا چھ تبدیلی پیدا بھی تھا پابندی گوما نماز بوانی تھی ہر شرری چکے وتی پیتے وصیت سر عمل کا ہر ایک شرری امتی وتی نبی وصیت سر عمل کنتے آخری وقت مردم وتی پتارا وتی نبی آرا وتی بزرگانا آنی روح آرا سکون رسینے کے کوشش کنتے لوگ میں گوش میں جنت نمونہ بہنتے وقت ہم نماز بوانے وتی چکانا بھی نماز تلقین بکنے دین احکام نمازانا بھی بسکی اور تعلیم بگرے اور وتی لوگ واجہ احترام اور ادب بکنے اور آئیے حبرہ چے درم بیں انشاءاللہ خداوند ذوالجلال میں سرا راضی بھی تھے دنیا ہم ماں خوشنود و خوشحال بیں اور ماں قیامت ہم انشاءاللہ خوشنود و خوشحال بیں اللہ تبارک و تعالیٰ مارا شمارا احکامات اسلامی سر عمل کرنے کے توفیق بنا اللہ تعالیٰ میں گوش میں گناہانا معاف بکنتے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لوگ تو کہ تمام چکانا خیر و برکت نصیب بکا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم بیماری اچھی شانہ محفوظ بداری اللہ تبارک و تعالیٰ میں گوش میں دلانی تو کا محبت رسول پیدا بکا محبت اسلام پیدا بکا تقوی اچھی میں چہرے میں سینے ارا روشن بکنتے اور میں زندگی بے اسلام بگزی اور میں خاتمہ بے ایمان اور بے اسلام بھی بیتے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اے اللہ میں گناہانا معاف کا اے اللہ میں غلطیاں معاف کا اے اللہ میں قصورانا معاف بکا خداوندا کجا انسانی کی دنیا ہے تو کبھی گناہ ہے انسان گناہانی لوگ ہیں اے اللہ تو غفور الرحیم ہے میں گناہان درگزر بکا پروردگار ذوالجلال اے اللہ آئندے واسطہ ہمارا توفیق اور ہمت بدے کہ میں ہر قسم معصیت اور گناہ چی وتی نفسارا دور بدارے خداوندہ میں چکانی تو کا برکت بدے میں اولادانی تو کا برکت بدے اشان دین محبت نصیب بکا اے اللہ میں رزق تو کا برکت بدے اے پروردگار ذوالجلال اے اللہ مارا وتی عبادت شوق نصیب بکا اے اللہ نماز پنجگانا ہر شخص آرا وانے کے توفیق بدے اے اللہ مرچی تک کے کوتاہی بھی تمہیں مارا چی خدایا مارا معاف بکا اے اللہ مارا نماز کے میں رسول چمانی انڈال سرد کنو کے خدایا مارا توفیق بدے کہ ماوتی نبی چم میں انڈالا سرد بکنے پروردگار ذوالجلال تنگ دستانہ خوشحال بکا خوشحالانہ دیندار بکا بے روزگارانہ روزگار حلال نصیب بکا بیمارانہ شفاء کاملہ نصیب بکا بے اولادانہ صالح اولاد بدے اے اللہ اے پروردگار تاکہ ما زندگی کتاب و سنت سرا عمل کرنے کے مارا توفیق بدے اور ہر ودی کے چرے جہان آچے تو مارا چست کنے و نور ایمان چست بکا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك لا إله إلا الله ترین امت ہو تم حضرت عیسیٰ کی امت نہیں ہو تم حضرت موسیٰ کی امت نہیں ہو تم ایک ایسے نبی کی امت ہو جو امام الانبیاء ہے تم ایک ایسے نبی کی امت ہو جو خاتم الانبیاء ہے تم ایک ایسے نبی کی امت ہو کہ جس کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے کا
اور جو کام نبوت کا ہے وہ پورا امت محمدیہ کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، تمہاری ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہے۔ تم خدا کے پولیس ہو، پولیس کا کام ہے دنیا میں امن قائم کرنا، منکرات اور فواحش سے روکنا، فضولیات سے روکنا۔ پولیس خود دھوپ پہ کھڑا ہوتا ہے مگر ٹریفک کو برابر چلاتا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، خود دھوپ پر کھڑا ہے۔ مسلمان خدا کا سپاہی ہے، خود تکلیف برداشت کرے مگر دنیا انسانیت کو راحت پہنچائے، خود تکلیف برداشت کرے۔ دنیا میں راحت کے لیے مسلمان نہیں آیا ہے، خود تکلیفیں اٹھاؤ، محنت اٹھا کرو۔ یہ دیکھتے نہیں ہو کہ ایک نمونہ آپ کو تبلیغی جماعت میں ملتی ہے کہ جب سفر پہ نکلتے ہیں تو وہ اس کا بوجھ اپنے سر پہ رکھتا ہے، وہ اس کا بستر اپنے اوپر رکھتا ہے۔ تکلیفیں اٹھانے کی مشق کی جا رہی ہے۔ خود تکلیفیں برداشت کرو، دوسروں کو راحت پہنچاؤ۔ یہ اصول ہے مسلمان کا۔ یہ نہیں کہ خود غرض بن جائے مسلمان کہ دوسروں کے منہ کا نوالا بھی چھین کے خود کھائے۔ خود غرض ہی اسلام نے تعلیم نہیں دیا۔ یرموک کی لڑائی کا واقعہ ہے، 3 زخمی ہو کر کے میدان میں گر گئے، زخم کھا کے گر جاتے ہیں۔ ایک صحابی کے کاندھے پہ مشکیزہ ہے پانی کا، زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے۔ اس نے دیکھا میرا بھائی پڑا ہوا ہے، زخمی ہے، فوراً اپنے بھائی کے پاس آیا، اس کے سر کو اٹھایا، پیالہ پانی کا لے کر اس کے منہ تک پہنچایا۔ ایک تو لڑائی میں کتنی اس نے محنت کی ہے، اور پھر اب زخمی ہو کے خون بہت نکل چکا ہے، پیاس کی شدت ہے۔ جب اس کے ہونٹ پہ تک پیالہ آ گیا تو دوسرا زخمی جو قریب پڑا تھا اس نے کہا العطش العطش، میں بھی پیاسا ہوں۔ جب اس نے کہا میں بھی پیاسا ہوں تو اس کے منہ میں جو نوالا گویا پیالہ تھا پانی کا، اس نے پانی پینے سے انکار کیا اور کہا نہیں، پہلے جا کے اس کو پلاؤ، شاید وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہوگا۔ یہ ہے ایثار، یہ جذبہ مسلمانوں میں محمد رسول اللہ نے پیدا کیا۔ جب یہ لے کر کے پیالہ دوسرے کے پاس پہنچا، اس کے سر کو اٹھایا تو تیسرے زخمی نے یہی صدا لگائی العطش العطش، میں بھی پیاسا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ اس کو پلانے کے بعد مجھے پلاؤ، لیکن اس دوسرے زخمی نے بھی پینے سے انکار کیا، کہا میں اتنا پیاسا نہیں، جاؤ پہلے اس کو پلاؤ، شاید وہ مجھ سے زیادہ پیاسا نہیں۔ پیالہ ویسے کا ویسا پانی سے بھرا ہوا ہے۔ پھر جب یہ تیسرے کے پاس پہنچا، دیر ہو چکی تھی، پانی پینے سے پہلے اس کی روح نکل گئی۔ دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، پہلے کے پاس آ گیا، اس کی بھی روح پرواز کر چکی تھی، پانی ویسے کا ویسا پیالہ بھرا ہوا تھا، لیکن تینوں نے ایثار و قربانی کر کے پانی نہیں پیا یہاں تک کہ خدا سے جا ملے۔ یہ تھا جذبہ مسلمانوں میں۔ مسلمان اپنے کو تکلیف میں ڈالے، اپنے بھائی کو راحت پہنچائے۔ ہم نے ان اصولوں کو چھوڑا، ہم نے اسلام کو بدنام کیا، ہم ننگے اسلام ہیں۔ ہم نے قرآن کو کوئی پڑھتا نہیں، قرآن کو کوئی نہیں پڑھتا، یہ غیر مسلم قرآن نہیں پڑھتے، یہ حدیث نہیں دیکھتے، یہ سیرت طیبہ کو نہیں دیکھتے، وہ ہمیں اور آپ کو دیکھ کر کے اسلام کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ وہ ہمیں دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ مذہب ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اگر ان کو وہ صحیح اسلام کے طریقے پر ہوا تو ممکن نہیں کہ کوئی قوم اسلام کے اصولوں کو قبول نہ کرے، مگر ہم نے ایسا نمونہ اسلام کا پیش کیا ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ان سے تو ہم بہتر ہیں۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، خیانت ہم کرتے ہیں، شرابیں ہم پیتے ہیں، جوا ہم کھیلتے ہیں، فسق و فجور کا بازار ہم نے گرم کر رکھا ہے، ایک دوسرے کا گلا ہم کاٹتے ہیں، تو دوسرے اقوام ہمیں دیکھ کر کے یہی کہیں گے بھائی ان سے تو ہم اچھے۔ تو عزیز محترم، ہم نے اسلام کو بدنام کیا۔ بات یہ ہے کہ دراصل ہم نے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ جماعت اللہ کے فضل و کرم سے کچھ دنوں کے لیے کیوں لوگوں کو باہر نکالتی ہے، 4 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے کیوں نکالتی ہے؟ کہ اس ماحول سے نکال کر کے اپنا ایک ماحول بناتے ہیں، اپنا ایک ماحول بناتے ہیں کہ ہم آپس میں مل کر ان سنتوں کو زندہ کریں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ ہم اس طریقے پہ چلیں جو کسی زمانے میں صحابہ چلا کرتے تھے، کیونکہ ہمارا اپنا ماحول ہوگا، ہم اپنے طریقے پہ کھائیں گے، اپنے طریقے پہ پیئیں گے، اپنے طریقے پہ سوئیں گے، اپنے طریقے پہ اٹھیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دیکھا گیا ہے تجربے سے کہ ایسے ایسے لوگ تبلیغ میں جانے کی وجہ سے ان کی زندگی بدل گئی۔ تو عزیز محترم، اسلام ایک عملی مذہب ہے۔ اسلام خود فقط اپنی فکر کے لیے نہیں کہتا کہ تم فقط اپنی فکر کرو، بلکہ پورے عالم کے فکر تمہارے سر پر رکھ دیا گیا ہے۔
پورے عالم کی ذمہ داری امت محمدیہ پر دی گئی ہے. فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. طبیعت ہماری خوش ہو گئی. سبحان اللہ، کیسا اچھا لقب ملا، خیر الامم بن گئے. حدیث میں آتا ہے جنت میں کسی نبی کی امت اس وقت تک قدم نہیں رکھے امت سب سے پہلے داخل نہ ہو. اعزاز تو بڑا ملا ہے، درجہ تو بڑا ملا ہے، خیر الامم کا لقب ملا ہے، لیکن یاد رکھنا یہاں یہ بات نہیں چلتی کہ پدرم سلطان بود. یہ اگر ہمارے آباء و اجداد نے، اگر صحابہ کرام نے، اگر تابعین اعظام نے اگر جو کچھ دین کی خدمت کی ہے تو انہوں نے اپنے لیے کی ہے. ہم اگر کچھ کریں گے اپنے لیے تو کام آئے گا، اگر نہیں کریں گے تو ان کے عمل سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کچھ کیا اپنے لیے کیا، تم اپنے لیے کرو گے. اگر تم نے کچھ اپنے لیے نہیں کیا تو تمہیں پچھتانا پڑے گا. یہ خیر الامم کا لقب تمہیں کیوں دیا گیا؟ کچھ کام تمہارے ذمہ لگا دیا گیا. اگر اس کام کو کرو گے تو تم خیر الامم ہو، اگر اس کام کو نہیں کرو گے تو بھائی ایسا ہی انعام نہیں ملے گا. وہ کون سا کام؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو میں نے کہا تھا اس لفظ کو دیکھو، اخرجت للناس، تم کو لوگوں کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے. اخرجت، یہ امت بھیجی گئی ہے، نکالی گئی ہے، دنیا میں لائی گئی ہے. کس کے لیے؟ للناس، لام جو ہے وہ نفع کے لیے ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے تم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور سب سے بڑا خیر خواہ کسی انسان کا وہی ہے جو اسے جہنم سے بچانے کی کوشش کرے. سب سے بڑا خیر خواہ وہی ہے انسانیت کا کہ اسے آخرت کے عذاب سے بچائے. عزیز اخرجت للناس، شفقت اور رحمت کا جذبہ لے کر کے جاؤ. کسی انسان کو کتنا ہی گناہ میں وہ ڈوبا ہوا ہے اسے حقارت کی نظر سے مت دیکھو، اس کا احترام کرو. جو عمل وہ گندا کرتا ہے عمل کو برا سمجھو مگر اس کو برا مت سمجھو. اگر قرآن پاک کے ایک ورق جو قرآن سے پھٹ گیا ہے اور ہوا نے اس کو جا کے گندے نالے میں گرا دیا ہے تو کیا تم اس قرآن کے ورق کی بے حرمتی کرو گے کہ گندے نالے میں گرا ہے؟ نہیں، اس کا احترام تمہیں کرنا پڑے گا. نکالو جو گندگی ہے وہ صاف کرو، اسے صاف کر کے اسے خوشبو دے کے عزت اور احترام کے مقام پر رکھ دو. اسی طریقے پر ایک مسلمان کے اندر اگر کوئی خرابی موجود ہے اسے نفرت مت کرو، اس کی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرو، اسے صحیح راستے پر لاؤ، اس سے پیار و محبت کرو. اور نفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج جو تم مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہو، کل کی تمہیں معلوم نہیں کہ کل تمہارا انجام کیا ہوگا. کہیں ایسے بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ انسان عمل کرتا ہے جنت کے قریب پہنچتا ہے، ایک بارش برابر جنت قریب رہ جاتا ہے، اتنے میں اس کی زندگی پلٹ جاتی ہے، گناہوں کی طرف وہ آتا ہے، یہاں تک کہ موت اس کی جہنم میں اس کو لے جا کے پہنچا دیتی ہے. اور ایک ایسا شخص ہے جو پوری زندگی میں گناہ کرتا ہے، جہنم کے قریب پہنچ گیا ہے، اگر مر جائے تو جہنم چلا جائے، ایک بالش برابر جہنم رہ گیا ہے، لیکن اچانک اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی آخری زندگی خدا کی یاد میں اس طرح گزرتی ہے کہ موت ایمان پہ ہوتا ہے اور جنت میں داخلہ ہوتا ہے. تو کل کی تو کسی کو خبر نہیں، اس لیے کوئی کیوں گھمنڈ کرے کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ اپنی عاقبت کی تو کسی کو علم نہیں. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو دین کی اس خدمت کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کوتاہیاں آج تک ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہ کام دین کا لے کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصور کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. اب ہمارے بعض ساتھی جو ہیں بیچارے وہ تشکیل جماعت کی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ حضرات سکون کے ساتھ ان کی باتیں سنیں. اور جماعت رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مرضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها.
اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما. الہ العالمین اپنی رحمت سے اے اللہ ہماری ساری لغزشوں کو اے اللہ درگزر فرما. پروردگار ذوالجلال ہم نے جو کچھ غلطیاں کی ہیں اس پہ ہم نازم اور شرمندہ ہیں، ہماری ندامت اور شرمندگی کو قبول فرما. الہ العالمین ہم نے تیرے احکامات پر عمل کرنے سے کوتاہیاں کی ہیں، اے اللہ ہم نے تیرے دین کو پہنچانے میں کوتاہیاں کی ہیں، خداوندہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. اے پروردگار ذوالجلال ہم سے وہ معاملہ کر جو جس کا تو لائق ہے، اور وہ معاملہ ہم سے نہ کر جس کے ہم لائق ہیں. پروردگار ذوالجلال اے اللہ اپنے حبیب پاک کی سچی محبت ہمیں عطا فرما. اے اللہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، حضور کے سنتوں کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں پہ ایک نازک وقت آ گیا ہے، خدایا اس آزمائش سے مسلمانوں کو سلامتی کے ساتھ پار لگا دے. اے اللہ اے پروردگار ذوالجلال الہ العالمین اے اللہ ہمیں اپنی نظر رحمت سے نواز. اے اللہ ہمیں ہر قسم کی مصیبت اور پریشانیوں سے نجات دے. اے اللہ جو تنگ دست ہے انہیں خوشحال بنا دے، جو خوشحال ہے انہیں دیندار بنا دے. اے اللہ اے پروردگار ذوالجلال ہمارے قلوب کو دین کی طرف مائل فرما. اے اللہ دین کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے آزاد کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے قلوب میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت پیدا فرما، اور بغض اور عناد اور حسد سے ہمارے دلوں کو اے اللہ پاک و صاف کر دے. اے اللہ اس علاقے پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، زمینی اور آسمانی آفتوں سے اس ملک کو اور تمام عالم اسلام کو بچا لے. اے اللہ عالم اسلام میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. جو عالم اسلام مسلمانوں کے جو دشمن طاقتیں ہیں انہیں اے اللہ نیست و نابود کر دے. پروردگار ذوالجلال الہ العالمین اے رب جلیل جب تک ہم زندہ رہیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کلمہ شہادت ہماری زبان پہ جاری رہے اور